بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 70 پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا سبق ملک کے سوڈان کے حصہ اول پر مشتمل ہوگا۔ سبق کی جانب جانے سے پہلے اپنے پچھلے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں کہ ہمارا پچھلا سبق الجزائر کے آخری حصے پر مشتمل تھا اور اس کے اندر ہم نے الجزائر کے وسائل پر بات کی۔ پچھلے سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ اس ملک کے اندر تیل اور گیس کے ذخائر تھے۔ دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے اس ملک کی معدنیات پر بات کی۔ اسی طرح پچھلے سبق کا ہمارا تیسرا پوائنٹ اس ملک کی زراعت تھی اور چوتھے پوائنٹ کے اندر ہم نے اس ملک کی سیاحت سے متعلق پڑھا۔ آج کے سبق کی جانب جاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آج کے سبق کے اندر ہم کن کن ابحاث پر بات کریں گے۔ آج کا سبق ہمارا ملک سوڈان کے حصہ اول پر مشتمل ہے اور آج کے سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ اس ملک کا محل وقوع ہوگا۔ اسی طرح آج کے سبق کا ہمارا دوسرا پوائنٹ اس ملک کے جغرافی خدوخال ہیں۔ تیسرے پوائنٹ کے اندر ہم اس ملک کے رقبے کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا ہمارا چوتھا پوائنٹ اس ملک کی آبادی ہوگی اور آج کے سبق کا پانچواں اور سب سے آخری پوائنٹ اس ملک کے اندر بولے جانے والی زبانیں ہوں گی۔ چلتے ہیں آج کے سبق کے پہلے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم اس ملک کے محل وقوع کے متعلق پڑھیں گے۔ سوڈان کا لغوی معنی ہے کالے لوگوں کی سرزمین۔ یہ ایک شمال مشرقی افریقن ملک ہے۔ اس کے پڑوسی ممالک پر بات کرتے ہیں۔ اس کے شمال میں مصر واقع ہے، شمال مشرق میں بحیرہ احمر ہے، مشرق میں ایریٹریا اور ایتھوپیا، یہ دو ملک واقع ہیں۔ جنوب کے اندر اس ملک کے پڑوسی کینیا، یوگنڈا اور کانگو واقع ہیں، جبکہ مغرب میں وسطی افریقی جمہوریہ، چاڈ اور لیبیا یہ اس کے پڑوسی ممالک تھے جس کے متعلق ہم نے جانا۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح آج کے سبق کا ہمارا یہ پہلا پوائنٹ مکمل ہوا جس کے اندر ہم نے اس ملک کے محل وقوع کے متعلق بحث کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے دوسرے پوائنٹ کی جانب، اس کے اندر ہم اس ملک کے جغرافی خدوخال پر بات کریں گے۔ سوڈان اسلامی دنیا اور بر اعظم افریقہ کا ایک بڑا ملک ہے۔ یہ افریقہ کے کل رقبے کا 8% ہے۔ اس کے شمالاً جنوباً لمبائی 2250 کلومیٹر یعنی 1400 میل ہے اور شرقاً غرباً اس ملک کی چوڑائی 1850 کلومیٹر یعنی 1150 میل بنتی ہے۔ سوڈان کا وسطی علاقہ نیچا ہے جس سے ہو کر دریائے نیل شمال کی جانب بہتا ہے۔ اس نشیب کے دونوں اطراف اونچے پہاڑی سلسلے ہیں۔ جنوبی علاقوں اور پہاڑوں میں خوبصورت قدرتی مناظر ہیں، جبکہ شمالی علاقے میں ریت کے ٹیلے، پتھریلے چٹیل میدان اور صحرائے لیبیا ہے۔ مشرق میں نوبیا صحرا واقع ہے جس کے درمیان تنگ وادی نیل موجود ہے۔ مرکزی علاقے بڑے زرخیز اور بارشوں والے میدانوں پر مشتمل ہیں۔ دریائے نیل سوڈان میں شمالاً جنوباً بہتا ہے اور ملک کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ سوڈان کے ساحل سمندر کی لمبائی 644 کلومیٹر یعنی 400 میل بنتی ہے۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح ہمارے آج کے سبق کا یہ دوسرا پوائنٹ بھی مکمل ہوا جس کے اندر ہم نے اس ملک کے جغرافی خدوخال پر بات کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے تیسرے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم اس ملک کے رقبے کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس ملک کا رقبہ 25,05,813 مربع کلومیٹر یعنی 9,67,500 مربع میل ہے۔ اس ملک کا دارالحکومت خرطوم ہے جو آبادی کے لحاظ سے اس ملک کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اس کے دیگر بڑے شہروں کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس کے بڑے شہروں میں درمان، خرطوم شمالی، پورٹ سوڈان، واد میدانی، کسالہ اور العبید شامل ہیں۔ اس ملک کا بلند ترین مقام کنیاتی ہے جس کی بلندی 3,187 میٹر ہے۔ ملک کی آب و ہوا منطقہ حارہ میں واقع ہونے کے سبب اس کا موسم جنوب میں گرم مرطوب اور شمال میں گرم خشک ہے۔ اس کی مواصلات کے بارے میں جانتے ہیں۔ سوڈان کے پاس ریلوے لائن کی کل لمبائی 5,978 کلومیٹر ہے۔ اس ملک کے پاس ٹوٹل 63 ہوائی اڈے ہیں۔ پورٹ سوڈان، خرطوم، جوبا بڑی بندرگاہیں ہیں۔ قومی فضائی کمپنی کا نام سوڈان ایئر ویز ہے۔ تو عزیز طلبہ کرام، اس طرح ہمارے سبق کا یہ پوائنٹ بھی مکمل ہوا جس کے اندر ہم نے اس ملک کے رقبے پر بات کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے چوتھے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم اس ملک کی آبادی پر بات کریں گے۔ اندازوں کے مطابق سوڈان کی آبادی تقریباً
تقریباً 43 ملین افراد پر مشتمل ہے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ تنازعات اور نقل مکانی کی وجہ سے یہ اعداد و شمار مختلف ہو سکتے ہیں۔ آبادی کئی سالوں سے مسلسل بڑھ رہی ہے۔ بلند شرح پیدائش اور صحت کی دیکھ بھال کی سہولیات میں بہتری کی وجہ سے شہری کاری نے آبادی میں اضافے میں بھی ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ لوگ بہتر مواقع کی تلاش میں دیہی علاقوں سے شہری علاقوں میں منتقل ہو رہے ہیں۔ نسلی طور پر سوڈان ایک متنوع ملک ہے جس میں 570 سے زیادہ مختلف نسلی گروہ ہیں۔ دو بڑے نسلی گروہ عرب آبادی ہیں جو بنیادی طور پر شمالی اور وسطی علاقوں میں رہائش پذیر ہیں، اور دوسرا بڑا گروہ نیلوٹک آبادی ہے جو بنیادی طور پر ملک کے جنوبی اور مغربی حصوں میں رہتی ہے۔ مزید برآں کئی افریقی، ایشیائی اور نیلو صحارا نسلی گروہ ہیں جن میں سے ہر ایک کی اپنی الگ الگ زبانیں، روایات اور طرز زندگی ہے۔ سوڈان کی آبادی کی تقسیم غیر مساوی ہے جس میں زیادہ تر لوگ وسطی اور شمالی علاقوں میں مقیم ہیں۔ دارالحکومت خرطوم سب سے زیادہ آبادی والا شہری علاقہ ہے۔ پچھلی چند دہائیوں کے دوران سوڈان کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ سالانہ آبادی میں اضافے کی شرح تقریباً 2.4% ہے، جس کا مطلب ہے کہ آبادی ہر 29 سال بعد دگنی ہو جاتی ہے۔ اس ترقی کی وجہ اعلیٰ زرخیزی کی شرح، بہتر صحت کی دیکھ بھال اور زندگی کی توقع میں اضافے جیسے عوامل سے منسوب کیا جا سکتا ہے۔ تاہم یہ تعلیم، صحت کی دیکھ بھال اور بنیادی ڈھانچے جیسے وسائل پر بھی بہت زیادہ دباؤ ڈالتا ہے۔ سوڈان ایک متنوع ملک ہے جس میں نسلی اور لسانی گروہوں کا بھرپور امتزاج ہے۔ عرب سب سے بڑا نسلی گروہ ہے جو آبادی کا تقریباً 70% ہے۔ بیجا، نیوبین، فیر اور زغاوا سمیت مختلف مقامی گروہ بھی ہیں۔ ہر گروپ کی اپنی ثقافت، روایات اور زبانیں ہیں جو سوڈان کے متحرک اور متنوع معاشرے میں اپنا حصہ ڈالتی ہیں۔ سوڈان کو اپنی آبادی سے متعلق کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ ایک اہم تشویش بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ضروری خدمات فراہم کرنا ہے۔ صحت کی دیکھ بھال، تعلیم، صاف پانی اور صفائی تک رسائی محدود ہے، خاص طور پر دیہی علاقوں میں۔ حکومت ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے، لیکن ابھی بہت سا کام کرنا باقی ہے۔ سوڈان کو درپیش ایک اور چیلنج نقل مکانی ہے۔ جاری تنازعات اور ماحولیاتی عوامل جیسے خشک سالی اور صحرائی آبادی کے اندرونی اور بیرونی نقل مکانی کے باعث بنے ہیں۔ بہت سے سوڈانی لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر ملک کے دوسرے حصوں یا پڑوسی ممالک میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے ہیں، جس سے انسانی مسائل پیدا ہو رہے ہیں جن پر بین الاقوامی توجہ اور حمایت کی ضرورت ہے۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح ہمارے سبق کا چوتھا پوائنٹ جس کے اندر ہم نے سوڈان کی آبادی پر بات کی مکمل ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے سب سے آخری پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم اس ملک کے اندر بولے جانے والی زبانوں پر بات کریں گے۔ سوڈان ایک کثیر لسانی ملک ہے جس کے وسیع علاقے میں 70 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ان زبانوں کو وسیع طور پر 3 اہم زبانوں کے خاندانوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، جس کے اندر افرو ایشیائی، نیلو سہارن اور نائجر کانگو کے خاندان شامل ہیں۔ افرو ایشیائی زبان کا خاندان سوڈان کا سب سے بڑا زبان کا خاندان ہے، جو مختلف نسلی گروہوں کی طرف سے بولی جانے والی متعدد زبانوں پر مشتمل ہے۔ سوڈان میں سب سے زیادہ بولی جانے والی افرو ایشیائی زبان عربی ہے، خاص طور پر سوڈانی عربی بولی۔ عربی ملک کی سرکاری زبان کے طور پر کام کرتی ہے اور بڑے پیمانے پر سرکاری مقاصد جیسے تعلیم، میڈیا اور تجارت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ سوڈانی عربی بولی مقامی زبانوں اور علاقائی بولیوں سے متاثر ہوئی ہے، جس نے اسے ایک الگ اور معیاری عربی سے مختلف بنا دیا ہے۔ سوڈان میں عربی کے علاوہ متعدد دیگر افریقی ایشیائی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ان میں بیجا شامل ہے جو بنیادی طور پر بحیرہ احمر اور مشرقی علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور زبان ٹا بیداوی مشرقی سوڈان میں بیجا لوگوں کے ذریعے بولی جاتی ہے، اور فر زبان دارفر کے مغربی علاقے کے لوگ بولتے ہیں۔ یہ زبانیں جسے دیگر نیوبین اور زاغو کے ساتھ سوڈان کے لسانی تنوع میں اضافہ کرتی ہے۔ نیلو سہارن زبان کا خاندان بھی سوڈان میں نمایاں ہے۔ اس زبان کے خاندان میں مختلف زبانیں شامل ہیں جو مقامی نیلوٹک اور سہارا نسلی گروہ بولتے ہیں۔ سوڈان میں بولی جانے والی اہم نیلو سہارن زبانوں میں سے ایک ڈنکا ہے جو بنیادی طور پر جنوبی سوڈان میں بولی جاتی ہے۔ نیلو سہارن کی دیگر قابل ذکر زبانوں میں باری، نیور، شلوک اور زانڈے شامل ہیں۔ ہر ایک کو ملک بھر میں مختلف کمیونٹیز بولتی ہیں۔ سوڈان میں موجود تیسری زبان کا خاندان
خاندان نائجر کانگو ہے، جس میں بنیادی طور پر ملک کے جنوبی علاقے میں بولے جانے والی زبانیں شامل ہیں۔ سوڈان میں بولے جانے والی نائجر کنگ زبانوں میں سے کچھ ابوکیا اور لانگی ہیں۔ یہ زبانیں سوڈان کے لسانی تنوع میں حصہ ڈالتی ہیں، خاص طور پر جنوبی ریاستوں میں۔ جب عربی سرکاری زبان ہے اور سوڈان میں وسیع پیمانے پر بولی جاتی ہے، بہت سی مقامی زبانوں کو چیلنجز کا سامنا ہے، جیسے کہ رسمی شناخت کی کمی، زبان کے تحفظ اور دستاویزات کے لیے محدود وسائل، اور سرکاری اور تعلیمی سیاق و سباق میں عربی کا غلبہ۔ اس کے نتیجے میں ثقافتی ورثے کو برقرار رکھنے اور لسانی تنوع کو یقینی بنانے کے لیے ان مقامی زبانوں کو فروغ دینے اور محفوظ کرنے کی ضرورت ہے۔ سوڈان میں بولی جانے والی زبانیں ملک کے ثقافتی اور سماجی تانے بانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ وہ شناخت، زبانی روایات اور مقامی رسم و رواج اور عقائد کے اظہار کا ایک لازمی حصہ ہیں۔ یہ زبانیں کمیونٹیز کے اندر رابطے کے ایک ذریعے کے طور پر کام کرتی ہیں اور ثقافتی علم اور ورثے کو محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ عزیز طلباء کرام، اس طرح آج کے سبق کا ہمارا یہ 5واں اور آخری پوائنٹ بھی مکمل ہوا، جس کے اندر ہم نے اس ملک کے اندر بولے جانے والی زبانوں پر بات کی۔ آج کے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ آج کے سبق ہمارا سوڈان کے حصہ اول پر مشتمل تھا۔ اس سبق کے اندر ٹوٹل 5 پوائنٹ تھے۔ پہلے پوائنٹ کے اندر ہم نے اس ملک کے محل وقوع پر بات کی۔ دوسرا پوائنٹ اس ملک کے جغرافی خدوخال سے متعلق تھا۔ تیسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے اس ملک کے رقبے کے بارے میں جانا۔ آج کے سبق کا ہمارا چوتھا پوائنٹ اس ملک کی آبادی سے متعلق تھا، اور آج کے سبق کا ہمارا سب سے آخری اور 5واں پوائنٹ اس ملک کے اندر بولے جانے والی زبانیں تھا۔ تو اس خلاصے کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔